السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ جو دیو کی پوجا میں مگن ہو جاتا ہے وہ حق کو انکار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک دیو کے پجاری کی گفتگو پر تبصرہ کریں گے جو دیو کی پوجا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ حق تو ان کے حلق کے نیچے سے ہی نہیں اترتا ہے۔ تو چلیں بغیر بات کو طول کیے ہوئے ان کی بکواس سن لیتے ہیں، سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اصلی قبر پجاری مشرک اور کافر کون، مندر اور گرودوارا کون جاتا ہے اور کون مسجد جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ دیوبندی اولیاء اللہ سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مشرک کون۔ کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 115 پر لکھا ہے کہ میرے حضرت کا ایک دلہا مرید بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا، حضرت میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کا بھی محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنا یا آدھا آنا روزانہ ملا کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مزار کو گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائنے قبر یعنی پائنٹے سے ملا کرتا ہے۔ اب یہ خود اپنی کتابوں سے مشرک ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کا کیا ہوگا جس نے اس کتاب کو لکھا اور یہ واقعے کو لکھا اور ایسا کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں تو مشرک کہتے ہیں لیکن خود یہ کام کریں اور ان کے اکابر کا اور ان کا یہ عقیدہ ہو تو ان پر کچھ فتویٰ نہیں لگاتے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو مندر جاتے ہیں اور مندر جا کر پرساد کھاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گرودوارا جاتے ہیں اور ستسنگ سنتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو مورتی کے آگے کھڑے ہو کر بھجن بھی گاتے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے توحید پرست ہے، حالانکہ یہ تو مورتی پرست اور قبر۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ان کا ویڈیو سماعت فرمایا جس کا نام نوازش ہے۔ یہ صاحب نے اعتراض کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ علماء دیوبند کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اہل استعانت بغیر اللہ علماء دیوبند کے یہاں بھی جائز ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر امداد المشتاق کا حوالہ دیا جو کہ ملفوظات ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس سے انہوں نے جو ہے عبارت نقل کی اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر آپ ہمیں مشرک کا جو ہے فتویٰ لگاتے ہیں تو آپ کے امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ان کو روز روٹیاں ملا کرتی تھی۔ بلکہ سامعین انہوں نے جو ہے عبارت کو پڑھا لیکن آدھی عبارت کو انہوں نے کاٹ لیا، تو اسی عبارت کے نیچے اگر یہ آگے کی لائن پر جاتے تو ان کو نظر آ جاتا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ من جملہ یہ کرامات کے ہیں، یعنی کہ یہ جو واقعہ یہ بتا رہے ہیں یہ کرامات کے واقعات ہیں جس کے لیے علماء دیوبند بھی اس کے قائل ہیں کہ جو ہے وفات کے بعد اولیاء کرام کی کرامات بھی ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علماء دیوبند بھی قائل ہیں۔ تو ان جناب کو یہ پتہ نہ چلا بلکہ انہوں نے آدھی عبارت کو کاٹ دی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جناب وہ کہتے ہیں نا وہ دیوبندی ہی کیا جو دھوکہ دھڑی نہ کرے، یہاں پر انہوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ من جملہ کرامات ہے اور علماء دیوبند بھی اس کے قائل ہیں۔ اب جناب ان سے پوچھا جائے کہ جو پہلے جن حضرت کی ویڈیو پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، جن سنی حضرت کی ویڈیو پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، وہ حضرت کرامت پر اعتراض کر رہے تھے یا مانگنے پر؟ آپ پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو جناب وہ جب اعتراض ہی مانگنے پر کر رہے ہیں تو دلیل بھی مانگنے کی دینی چاہیے۔ تو جناب یہاں پر گمراہ وہ نہیں، گمراہ تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دلیل اس بات کی دیں کہ قبر سے مانگا جاتا ہے کہ نہیں مانگا جاتا ہے۔ قبر والے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے یہ تو کرامت میں آتا ہے، لیکن ایک تمہارا مولوی جو قبر سے مانگ رہا ہے، تمہارے مولوی کا جو مرید ہے وہ مانگ رہا ہے، یہ ثابت کرو کہ مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ڈیگے نہ مارو آپ۔ تو اسی کے لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر کا جو ہے حوالہ تلاش کرو، پہلے اپنے گھر کی تحقیق کرو، اس کے بعد علماء دیوبند کو جو ہے جو اعتراض آپ کو کرنی ہے وہ کرنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے گھر کے اصول آپ جانا کریں۔ دیکھیے یہ کتاب ہے کلام حق جس کا صفحہ نمبر 42 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ جناب آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ میں آپ کو دوسرا حوالہ بھی لے چلتا ہوں۔ دیکھیے یہ آپ کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراض کا علمی محاسبہ، جس کے مصنف ہیں آپ کے حنیف صاحب۔ اس میں لکھا ہے کہ ملفوظ کی آڑ لے کر اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرنا یہ علمی جہالت، یعنی کہ یہ آپ کی جہالت ہے جو آپ ملفوظات پر اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا یہ جو ہے جواب دے دیا کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ملفوظات ہیں اور اس میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ بھی کرامات کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ صاحب ہمیں جو ہے اس کے تحت مشرک ٹھہرانے کے لیے گئے تھے لیکن کر نہ سکے اس لیے کہ ان سے نہ ہو پائے گا۔ جناب ذرا ان کو ایک مرتبہ اور ان کے گھر کا راستہ دکھا دیا جائے تاکہ عقل مکمل طور پر ٹھکانے لگ جائے۔ اگر یہی بات ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا جہالت ہے تو سب سے پہلے یہ جہالت آپ کے مر کر مٹی میں ملنے والے طاہر غیابی پر لگنی چاہیے، کیونکہ جتنا ملفوظات اعلیٰ حضرت پر طاہر غیابی نے کیا ہے اتنا شاید ہی کسی نے اعتراض کیا ہو کسی اور کتاب پر۔ ثبوت کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں گے کہ صاحب یہ تو آپ نہ منطق لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ صرف نبی نہیں مراد ہیں بلکہ صاحبزادے مراد ہیں، اس کی دلیل دیجئے۔ تو الحمدللہ بے پر کی بات نہیں اڑاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بات پروف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اس کا پروف موجود ہے۔ یہ دیکھیے
हमारे पास यहाँ अल-मलफूज मौजूद है, अल-मलफूज मौजूद है, अल-मलफूज मौजूद है। अल-मलफूज के हिस्सा अव्वल में जनाब आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई जिसमें मरकर मिट्टी में मिलने वाला तारगियाबी बिदअती किस तरह से अल-मलफूज का हवाला दे रहा है, और अभी इन जनाब ने तस्लीम किया है कि मलफूजात का हवाला देना सरासर जहालत है। तो इन जनाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि कब आप इस पर जहालत का फतवा लगा रहे हैं। तो चले जल्दी जल्दी आगे भी सुन लेते हैं, अभी और कुछ बाकी है या नहीं। इन्होंने हमें मुशरिक साबित करने के लिए और एक चाल चली जिसमें इन्होंने तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील साहब का वीडियो लगाया, जिसमें वहां पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातहुम और जो है मौलाना तारिक जमील साहब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके जो है प्रेस की जगह जाकर वो जो है एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे हिंदुस्तान के लिए। बल्कि तारिक मसूद साहब का वाज़ेह क्लिप जो है आ चुका है कि वो इबादत के लिए उस मंदिर पर नहीं गए थे। ठीक है, बात तो ये है कि हम आपके कहने से कैसे मान लें कि तारिक मसूद किस लिए गए थे, पूजा करने नहीं गए थे, ये हम कैसे मान लें जनाब। हम तो यही मानेंगे कि वो पूजा ही करने गए थे। और अगर इस पर ये बात पेश करेंगे आप कि उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि वो किस लिए गए थे, तो हम फिर भी यही कहेंगे कि हम फिर भी कैसे मान लें, हम फिर भी नहीं मानेंगे। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम मज़ार पर इबादत की गरज से नहीं जाते तो आप हम पर बहतान लगाते हैं, हमें मुशरिक कहते हैं। और जब आपका मुल्ला सरेआम मंदिर में पूजा करने जाए तो आपकी तावील पेश करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और हवाला इनके यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, किताब का नाम है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत। इसमें लिखा हुआ है कि दौरे हाजिर के उलमा यानी दौरे हाजिर के उलमा को हुज्जत बनाना ये जो है शिकस्त की दलील है। ये इन्हीं की किताब में लिखा हुआ है। तो जनाब आप जो है इनके हमारे उलमा का आप दौरे हाजिर के उलमा का वीडियो चलाकर आप ये साबित कर रहे हैं कि आप जो है पहले से ही शिकस्त खुर्दा हैं, यानी आप शिकस्त खा चुके हैं। तो सबसे पहले अपने घर को तलाशा करें, अपने घर को झांका करें, उसके बाद उलमाए देवबंद पर एतराज़ करने आए। जनाब इसको कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, जैसा कि ये जनाब भाग रहे हैं। लेकिन हमारे होते हुए ऐसा होना तो नामुमकिन है जनाब। पहले इनका पेश करता हवाला आप गौर से पढ़ें, क्या वाकई ऐसा ही लिखा है जैसा ये जनाब बता रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो ये झूठे हुए, और झूठों के लिए कुरान मजीद में वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि वो अल्लाह की लानत के लिए तैयार हो जाए। अब ज़रा इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें आखिर लिखा क्या है। देखिए क्या लिखा है इसी किताब के सफ़ा नंबर जो इन्होंने पेश किया है, देखें उसमें क्या लिखा है। देवबंदी मौसूफ का दावा अकाबिरीन देवबंद के फतवों का है, मगर देवबंदी मौसूफ इस मामले में दौरे हाजिरों माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबरीन की तसरीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिले में आजिज़ व नाकाम रहे हैं, जो कि इनकी शिकस्त फाश की दलील है। देखें साफ तौर पर इन्होंने अपनी ही मट्टी पलीद कर ली ये हवाला पेश करके। तो जनाब इसमें साफ साफ लिखा है कि देव के बंदे ऐसा करते हैं कि अपने अकाबिर के कुफ्र को धोने के लिए अपने माजी करीब के देवबंदी मौलवी को लाते हैं और उनको हुज्जत बनाते हैं। हालांकि इनको चाहिए तो ये था कि अपने अकाबिर की ही तसरीहात पेश करते, लेकिन ये इनसे शायद कल क़यामत तक भी नहीं हो सकेगा। तो जनाब देव के पुजारी साहब, आप तक हमारे कुछ और भी वीडियो पहुँचे होंगे, और भी बहुत सारी वीडियो हमारी आप तक पहुँच चुकी हैं। शायद आज हिम्मत आ जाए और इसका जवाब देने की कोशिश करें, और ये ना दें कि वो मिन जुमला करामत है या क्या है। ये देखें कि मांगना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, जो मांगेगा वो मुशरिक होता है कि नहीं होता है। नाज़रीन हम और आप मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।